السلام علیکم ناظرین، ینگ اسٹار ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ کرن وزیر۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں شاہ فیصل کالونی پولیس اسٹیشن میں، اور ہمارے ساتھ ایک ایسے ہی آفیسر موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس ایچ او محمد علی مروت صاحب، جو کہ ایک دبنگ کرائم فائٹر ہیں۔ آئیے محمد جو ہے مروت علی صاحب سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس تھانے کے جو ہے معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ تو سر، آپ یہ بتائیے گا کہ اپنی لائف سے ریلیٹڈ کہ آپ نے جو ہے اپنی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں۔ تعلیم بھی کراچی سے حاصل کی ہے اور کراچی میں پیدا ہوئے ہیں۔ میں بلانگ کراچی سے ہی کرتا ہوں، گریجویشن کراچی سے کی ہے میں نے۔ اچھا سر، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو کتنے سال ہو گئے اس فیلڈ میں؟ اس فیلڈ میں تقریباً 30 سال ہو گئے۔ کراچی پولیس میں 91 میں بھرتی ہوں اور اب 22 چل رہا ہے، تو 30 تو پورے ہو گئے، 31 میں شروع ہے۔ اچھا سر، آپ یہ بتائیے گا کہ ایک اسٹوڈنٹ سے جو ہے ایس ایچ او کا سفر آپ نے کس طرح سے جو ہے وہ طے کیا؟ ظاہر سی بات ہے انسان کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، بہت ساری مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اسٹوڈنٹ سے لے کر ابھی تک بہت اچھا ٹائم پاس کیا۔ اسٹوڈنٹ میں بھی میں نے خاص کر کلاس میں فرسٹ پوزیشن لیتے تھے، کلاس میں بھی اول آتے تھے، اپنے استادوں کو بھی بہت پیارا تھا۔ پھر اس کے بعد جب انٹر کر لیا، انٹر کرتی پولیس میں بھرتی ہو گئی۔ پولیس میں بھی اچھی بہت محنت کیا، ہر تانے میں نوکری کی، کرائم برانچ میں نوکری کی، CDD میں نوکری کی، CIA میں نوکری کی، ٹریفک میں نوکری کی، اور ہر تانے تک کراچی کے تقریباً ہر تانے میں نوکری کی، اور آج شاہ فیصل کالونی تانے میں بحیثیت SHO نوکری کر رہے ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ کو بچپن سے شوق تھا پولیس فورس جوائن کرنے کا، یا اچانک سے آپ نے یہ فیصلہ لیا؟ بچپن سے شوق تھا، بھرتی ہونے سے 8-9 سال پہلے میرے دادا انتقال ہو گئے 82 میں، بعد میں 82 میں انتقال اس کا ہوتا ہے۔ 81 میں میں 6ٹھی کلاس میں تھا، 81 میں میں 6ٹھی کلاس میں۔ اس نے بولا جب آپ تھوڑا سا بڑے ہوں گے نا اور انٹر کریں گے تو میں آپ کو کم تانے دار، یعنی ہماری زبان میں ASI بولتے ہیں، ASI بھرتی کراؤں گا، یعنی کم تانے دار بھرتی کراؤں گا۔ میں نے کہا ہاں دادا ابو، یہی منظور ہے، یہ میرا شوق ہے۔ پھر وہ 82 میں اس کا انتقال ہو گیا، 82 سے 83 ہو گیا، 92 ہو گیا، اور گرینڈ فادر 91 میں پھر میں بھرتی ہوا پولیس میں۔ یہ میرے دادا کی وہ خواہش تھی۔ آپ کو سب سے زیادہ کس نے سپورٹ کیا فیملی میں؟ پیرنٹس نے یا مدر نے؟ فیملی نے، سب نے سپورٹ کیا، کسی نے کسر نہیں چھوڑی سپورٹ کرنے میں، نہ ماں نے، نہ والد صاحب نے، نہ والدہ نے۔ اچھا سر، آپ یہ بتائیے گا کہ کچھ بیسک چیزوں کے بارے میں، لائک ایز کہ کراچی شہر میں پولیس کے آغاز و مقاصد کیا ہیں؟ کراچی پولیس کے پورے پولیس کے جو آغاز و مقاصد ہیں وہ بہت اچھے ہیں، اور ان کا جو اصل کام ہے وہ کرمنل کے ساتھ لڑنا، کرمنلس کو اریسٹ کرنا، کرائم کو ختم کرنا۔ اور شکر الحمدللہ کراچی پولیس نے بہت محنت کی ہے، پوری کراچی پولیس نے بہت محنت کی ہے، اس لیے کہ کراچی کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑی مصیبتوں سے بچایا۔ پھر کراچی پولیس نے بڑی بڑی مصیبتوں اور بڑے بڑے جو آج دنیا میں آپ دیکھ رہے ہو، لیکن کراچی پولیس شکر ہے کراچی آج بھی امن میں، اور انشاءاللہ امن میں رہے گا۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ دن بہ دن جو حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں ہر گلی میں، ہر محلے میں، تو اس حوالے سے آپ کے کیا اقدامات ہیں؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، حالات تو ماشاءاللہ پہلے سے بہت اچھے ہیں۔ جب میں 91 میں بھرتی ہوا تھا، پھر 1 سال ہمارا ٹریننگ پہ گزرا، ٹریننگ پاس کرتی، پھر ڈی کورس میں جنوری 93 میں ڈی کورس پہ میں ملیر سٹی تھانے میں تعینات ہوا، جنوری 93 سے لے کر یعنی 6 مہینوں کے لیے۔ اور یہ علاقہ تقریباً نئے گھر بس رہے تھے، ہم رات کو پیدل گشت کرتے تھے، یہ موبائل نہیں ہوتی تھی، سرکاری موبائل، گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، موٹر سائیکلیں نہیں ہوتی تھی، پیدل گشت کرتے تھے۔ لیکن جو اس وقت کرائم تھا نا، اب صرف تھوڑا سا یہ ہے کہ اسٹریٹ کرائم میں رہ گیا۔ سر، گٹکا ماوا ہو گیا ہے، جیسے منشیات، اس کے ایشوز آج کل بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ بس یہ ایشو ہے کہ کم ہے، ابھی کم ہے، لیکن پھر بھی ہے اکا دکا۔ بہرحال گٹکا ماوا، منشیات، چرس وغیرہ یہ
خاص کر اورنگی ڈسٹرکٹ میں بالکل، ڈسٹرکٹ میں تو بالکل پابندی اس پہ، کوئی ظاہری یا کھلے عام نہیں بیچ سکتا. ہاں چوری چپکے کرتے. اچھا سر، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو ہے پوسٹنگ کس کس پولیس اسٹیشن میں رہی؟ میری پوسٹنگ تو کافی پولیس اسٹیشنوں میں رہی. ایک بتاؤں گا تو تقریباً کم از کم نہیں ہے تو 89 پولیس اسٹیشن بنتے ہیں. ہاں لیکن سب سے جو زیادہ پوسٹنگ رہی ہے وہ کلفٹن بورڈ بیسن اس طرف زیادہ رہی ہے. اچھا سر، آپ یہ بتائیے گا کہ جو ینگ اسٹار ہیں آج کل جو ہے وہ نشے کی لت میں لگے ہوئے ہیں، جو منشیات اور یہ ان چیزوں میں جو ہے وہ ہوئے ہوئے ہیں، گھرے ہوئے ہیں، تو ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ینگ اسٹار، ینگ بچے جو ہے نا وہ قوم کے مستقبل ہوتے ہیں، وہ قوم کے معمار ہیں، قوم کو بنانے والے، قوم کو آگے بڑھانے والے. اس کے لیے میری یہ میسج ہے کہ وہ بالکل اسلام کے مطابق چلے ہر غلط کام سے. کیونکہ لوگ جو ہے نا آج کل کے سب سے زیادہ جو بلیم ہے نا وہ پیرنٹس اور جو ہے گھر کو کرتے ہیں کہ یہ جو ہے بچوں کی جو ہے یہ ساری جو ہے ان کی گھر والوں کی وجہ سے خراب ہو رہی ہیں حرکتیں وغیرہ. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پیرنٹس کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ نہیں، پیرنٹس تو ہر پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو کنٹرول میں رکھ کے صبح بھی اس کا خیال کرے، دن کو بھی، شام کو بھی، رات کو بھی. صبح ٹائم پہ اسکول لے جائے، پھر وہاں سے اسکول سے فارغ ہو کے پھر ٹیوشن ہوتا ہے، ٹیوشن وہ بھی ان کی نگرانی میں ہو، والدین کی نگرانی میں ہو 24 گھنٹے. جب تک بچے کی عمر 23 سال تک جو ہے نا وہ مطلب ہے ہائیر ایجوکیشن حاصل کر لیتا ہے. 23 سال تک والدین کی ذمہ داری ہے. 18 سال تو اس کی وہ ہے کہ 18 سال میں وہ نوکری اور ہر چیز کے قابل ہو جاتا ہے. لیکن اصل جو بچہ ہے نا وہ 23 سال تک وہ ہائیر ایجوکیشن بن جاتا ہے، ہائیر ایجوکیشن حاصل کر لیتا ہے. پھر اس کے بعد وہ جب 23 سال کو تو وہ پکا ہو جاتا ہے، وہ عمر میں بھی بڑا بھی ہو جاتا ہے اور وہ ہر معاملات کو سمجھ جاتا ہے اور اچھے طریقے سے سمجھ جاتا ہے. 18 سال میں بھی سمجھ جاتے ہیں، 15-16 والے بھی. لیکن جب 23 سال جو ہے نا وہ ہائیر ایجوکیشن، جس کے بعد وہ مطلب ہر چیز کو لیڈ کر سکتے ہیں، جو بڑے سے بڑے کام کو لیڈ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. اچھا سر، آپ یہ بتائیے گا کہ ایک بندے کے اوپر جیسے 2 FIR کر دی جاتی ہیں اور ان سے جو ہے معاوضہ بھی وصول کیا جاتا ہے، تو یہ کیا پاسبل ہے؟ کسی اور کا کیس کسی اور پہ ڈال دینا؟ نہیں، کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، کوئی دیکھو ہم نے رب کو بھی جواب دینا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ میں SHO ہوں یا کوئی دوسرا پولیس افسر ہے یا سپاہی ہے. نہیں، سب نے رب کو بھی جواب دینا ہے. اگر ایک بندہ غلط کام بند ہو گیا تو واپس آ جاتا ہے. اگر وہ اس کام کو چھوڑ دیتا ہے تو پولیس والا اس کو کبھی پوچھے گا بھی نہیں. دوبارہ کیس ڈالنا، دوبارہ اس کو گرفتار کرنا کیوں کرے گا؟ میں نے تو آج تک نہ خود اور نہ کسی ایسے پولیس افسر، سر ہم نے دیکھے ایسے کیسز. آپ نے دیکھے ہوں گے، آپ نے دیکھے ہوں آپ کو، لیکن میں نے نہیں دیکھے ہیں، نہ آپ سے مل کے میں نے دیکھے. اگر کبھی آپ ہمت کر لیں مجھے ایسے کہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ بندہ ایک دفعہ بند ہوا، اب دوبارہ بے گناہ بند ہو رہا ہے. نہیں، اگر دوبارہ بند ہو رہا ہے تو وہ بھی گناہ گار بند ہوگا، گناہ گار ہوگا. پولیس والے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا. میں نے تو آج 31 سال زندگی میں نوکری میں نہیں دیکھا ہے کہ کوئی بے گناہ نہیں. یہ ہے کہ گناہ اس نے 5-6 مہینے، 2 مہینے پہلے، 1 مہینہ پہلے، سال پہلے کیا ہے، لیکن شو بعد میں ہو رہا ہے. جیسے کوئی زخمی کیا، ڈکیتی کری، چوری کر لی، اب پتہ نہیں چل رہا ہے. لیکن پولیس کو 5 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد، مہینے بعد پتہ چل جاتا ہے. اس کے یہ ہو سکتا ہے، یہ پاسبل ہے. باقی غلط کیس ڈالنا یا غلط بند کرنا، پولیس والا آج کل لوگ اتنے تیز ہو گئے، صحیح بھی بند کرو تو پولیس والا جان نہیں چھڑا سکتے. آپ تو غلط بند کرنا تو سب سے پہلے رب کو جواب دینا ہے. اس کو کیا جواب دیں کہ میں نے غلط بند کیا تو وہ نہیں، اس کی بھی مجھے سزا ملے گی اور اسی دنیا میں ملے گی. یہ نہیں کہ زندگی میں ملے گی، اور زیادہ دیر نہیں لگتی ہے، سال یا مطلب ہے اسی انسان کو خود پتہ چل جائے کہ یہ مجھ سے غلط کام. ویسے بھی آپ غلط کام کو اس کی سزا ملے گی آپ کو. اور سزا کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. ہر غلط کام کی آپ غلط کام سے دور رہو تو آپ کو تکلیف بھی نہیں پہنچے گی، نہ کبھی تکلیف ملے گی آپ کو. اچھا سر، بڑھتے ہیں تھوڑا کرائم کی طرف. آپ کے جو ہے ایریا میں کرائم کی شرح کتنے فیصد ہے؟ کتنی FIR درج ہوئی اور درج FIR میں سے کتنے کیسز جو ہیں وہ سالو ہوئے؟ تقریباً 500 FIR یہاں درج ہوئی ہیں، اس میں تقریباً سب سالو ہوئے. کچھ ایسے ہوں گے جو رات کی تاریکی میں ہوئے ہوں گے، اس کے کیس
या मुलजिमान नहीं पकड़े होंगे। बाकी तकरीबन जो आजकल फिंगर प्रिंट है, फिंगर प्रिंट से भी पकड़े जाते हैं हर जगह। इसके बाद CDRs हैं, जो जहाँ जाता है मोबाइल तो साथ होता है और मोबाइल की लोकेशन आ जाती है, वो हम लोग वो करते हैं, जियो फेंसिंग करते हैं उस जगह की। जियो फेंसिंग आजकल तो शुक्र है केस जल्दी ट्रेस हो जाता है, टाइम नहीं लगता केस ट्रेस होने में, क्योंकि जहाँ वारदात होती है ना वहाँ पे जिसके पास मोबाइल हुआ बस ऐसा समझो कि वो मोबाइल उसका मुखबिर है, उस मोबाइल ने मुखबरी कर दी कि मैं उसके पास हूँ, ख्वाह वो उसने वहाँ से कॉल की हो या ना की हो। जियो फेंसिंग में तो वहाँ पे सब कुछ आ जाता है कि उस तरह ये स्ट्रीट क्राइम से रिलेटेड भी बताइए। हाँ, स्ट्रीट क्राइम जो है ना ये है कि स्ट्रीट क्राइम बहरहाल अब कम है, इतना नहीं है जितना कि पहले था, अब कम है, क्योंकि स्ट्रीट क्रिमिनल भी अभी काफ़ी जेलों में और स्ट्रीट क्रिमिनल भी इसी जो टेक्निकल बुनियाद पे ना काफ़ी कोई क्या छीनता है, वो 5-10 हज़ार रुपये जेब में होते हैं, एक मोबाइल छीन लेते हैं, मोबाइल में कोई और सिम लगा दे, वो सिम से वो उसका बायोडाटा आ जाता है, पकड़ा जाता है, तो वो भी पकड़ा जाता है। जो जिसने मोबाइल लिया हो, जिसने बेचा हो वो भी पकड़ा जाता है, जिसने चोरी किया हो या छीना हो स्ट्रीट क्राइम में वो भी पकड़ा जाता है काफ़ी। अभी आप सेंट्रल जेल चले जाओ, इतना बड़ा जेल है कि आप सोच भी, फिर लांडी जेल चले जाओ उसमें जगह नहीं है, सब बंद है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपके जो पुलिस स्टेशन में नफरी मौजूद है, इनको आप क्या जो है सहूलियात प्रोवाइड कर रहे हैं? इसको सहूलियात जो है ना, ये सहूलियात है इसके लिए कि सरकारी वर्दी, बूट और मेडिकल अलाउंस, और इसके अलावा रात को जो गश्त है उसका पेट्रोल, मोबाइल का पेट्रोल, मोटरसाइकिलों का पेट्रोल, ये सब सहूलत उसके लिए मुयस्सर है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मुलजिमों को पकड़ना जो है वो पुलिस की जिम्मेदारी है, तो ये एक चैलेंज बन गया पुलिस के लिए मुलजिमों को पकड़ना, तो आप किस तरीके से जो है वो पकड़ते हैं और देखते हैं इनको? काफ़ी तरीके हमारे पास, सबसे जो बड़ा तरीका है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन, और दूसरा तरीका हमारा टेक्निकल जो मोबाइल के ज़रिए है, तीसरा जियो फेंसिंग वो भी टेक्निकल तरीका है, और बाकी अब तो जदीद दौर है, अब तो माशाल्लाह जो पहले हम लोग परेशान होते थे ना, अब तो जदीद काफ़ी तरीके हैं, और हर जगह आजकल तो एक्सीडेंट हो जाता है तो वो जो वहाँ से लोग उस गाड़ी को घेर लेते हैं, जो जिस गाड़ी का एक्सीडेंट वो घेर लेते नहीं जा सकते जब तक पुलिस नहीं आए। हर बंदा पुलिस से ताउन करता। अब तो जराइम पेशा के ख़िलाफ़ हैं लोग, जो जुर्म करते हैं ना लोग ही वहाँ इसकी सबसे पहले, हर बंदा साहब ये नंबर था, साहब ये नंबर था। अच्छा, आजकल पकड़ना आसान हो गया। स्ट्रीट क्राइम जो है ना वो करते ज़रूर हैं, लेकिन ज़्यादा 2 दिन होता है या 2-3 दिन होता है या हफ्ता होता है, उसके बाद फिर वो पकड़े भी जाते हैं, रिकवरी भी हो जाती है तकरीबन हमारे पास है। अच्छा, क्रिमिनल्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्रिमिनल के लिए बहुत बुरा मैसेज है, क्रिमिनल को लिए बहुत बुरा मैसेज है कि जो हाथ छाड़ेगा तो इनके खिलाफ बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होगी, जो कानून में लिखा है वही होगी, जो कानून में लिखा है वही सज़ा है उसकी। और उसके लिए गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पुलिस की जो है नफरी है इनकी जो है मज़ीद बेहतरी से रिलेटेड? नहीं, गवर्नमेंट हमारा माशाल्लाह पुलिस की बाकी मौक़ में अभी आप माशाल्लाह भी रोड तकरीबन कराची कैसे बेहतर है, जहाँ जाओ भी रोड तकरीबन अब ज़बरदस्त है, अच्छा काम हो रहा है, अभी सही काम हो रहा है। जी तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ शाह फैसल कॉलोनी पुलिस स्टेशन के SHO मोहम्मद अली मरवत साहब, जिनसे जो है बहुत ही अच्छी गुफ्तगू रही हमारी, जिन्होंने क्राइम रेट के हवाले से बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। तो इसी के साथ अपनी होस्ट और यंगस्टार TV न्यूज़ की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।